الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. حاضرین، باب الخوف من الشرک جو کتاب التوحید کا تیسرا باب ہے، اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حدیث کے راوی محمود بن لبید ہے اور حدیث مسند احمد اور طبرانی کی، کیونکہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا حوالہ یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن شراح نے جنہوں نے کتاب کی شرح کی ہے انہوں نے اس بات کو واضح کیا۔ محمود بن لبید غالباً سن 96 ہجری میں یا 97 ہجری میں 99 سال کے ہو کر مرے۔ تو اس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر کم تھی، بہت کم تھی۔ اسے بعض علماء نے کہا کہ صحبت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محقق علماء نے کہا ہے کہ صحبت ہے، رویت ہے، اور ماشاءاللہ سما بھی۔ ویسے اکثر حدیث محمود روایت بیان کرتے ہیں کسی بڑے صحابی سے، بہرحال حدیث ٹھیک ہے، سند اس کی اچھی ہے، حسن حدیث ہے۔ محمود بن لبید سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة يوم يجازي عباده اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں کہ مجھے تم لوگوں پر، صحابہ کرام کی جماعت، غور کیجیے ان کے مقام اور مرتبے کو، ان کے علم اور ایمان کی قوت کو اپنے سامنے رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھی۔ صحابہ کی جماعت سے خطاب کر رہے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر کا خوف ہے، یعنی تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس بات کا مجھے ڈر، اندیشہ ہے۔ تو جب یہ شرک اصغر سنا، شرک تو شرک ہے اور اصغر بھی ہے تو کسی بھی بڑے گناہ سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کتنا ہی بڑا ہو، شرک اصغر ہو کر کے بھی شرک اصغر اس بڑے گناہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اور سلف صالحین شرک اصغر پر رد کرنے کے لیے انہی آیتوں کو پڑھتے تھے، انہی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے جو شرک کی مذمت میں آئی ہے، شرک اکبر کی مذمت میں۔ اس سے شرک اصغر کی سنگینی کو سمجھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوا، نام و نمود، شہرت کی بھوک، عہدے اور اقتدار کی بھوک، اسی سودے نے بندے کو کیا اللہ سے غافل کہ ہو نام و نشاں کیوں کر، بڑائی ہو تو کیوں کر، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی دھن میں لوگ ہیں کہ بڑائی کیسے ہو، نام کیسے ہو، شہرت کیسے پائے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ کوئی بھی کام کرو صرف اللہ کی رضا اور خوش ندی کی، اللہ راضی اور خوش ہوگا، نیک نامی تمہاری اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا کر دے گا۔ نیت خالص رکھو، اللہ راضی اور خوش ہو، جب وہ خوش ہو جائے گا آسمان والوں کو خوش کر دے گا، زمین والوں کو خوش کر دے گا، نیک بندوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ کہا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے رہا ہوگا، ریاکار بھی کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے کہے گا کہ جاؤ، جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، دیکھو ان کے پاس کچھ جزا اور بدلہ اگر پاتے ہو تو وہاں سے لے لو، تم نے ہم کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تو کام کیا نہیں تھا، جس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا اس سے جا کے کچھ ثواب مانگ سکتے ہو، لے سکتے ہو، کچھ جزا اور بدلہ پا سکتے ہو تو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہاں کیا ملے گا، کوئی کسی کو نہیں دے گا، ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، مگر سوائے اس دوست کے جس کی دوستی اللہ کے لیے ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پر شرک اصغر کا خوف ہو رہا ہے، آپ اندازہ کیجیے۔ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ شرک اکبر کا خوف کیوں نہیں ہوا، حالانکہ امت میں شرک اکبر بھی ہوگا، اس سے بھی آپ نے ڈرایا ہے،
کہ میری امت کی ایک بڑی جماعت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، شرک اکبر کرے گی، بت پوجے گی، اس لیے کہ نام و نمود، ریاست، مقام اور مرتبے کی چاہت فطری طور پر اکثر انسانوں کے اندر ہوتی ہے، الا من سلم اللہ، مگر جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں بڑا عالم ہو، ہم بڑے خطیب ہوں، ہمارا شہرہ زہرہ ہو، ہم کو دنیا جانے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی دوسرے میدان میں لوگ اپنے اپنے میدان میں، خاص کر دین سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر اس طرح کی للک ہوتی ہے، اس طرح کی چاہت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے دیوانہ ہوتے، چاپلوسی کرتے ہیں، وغیرہ ذالک والعیاذ باللہ۔ تو چونکہ یہ نیچر ہے، فطرت ہے انسان کی، اللہ ہے کہ جس کو اللہ محفوظ رکھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ شرک اصغر ریاکاری کے دوائی، محرکات اور اسباب بہت ہے اور مضبوط ہے، اس لیے اکثر لوگوں کے دل میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اس لیے آپ نے ڈرایا۔ لیکن شرک اکبر، اللہ اکبر، بندگی اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دینا، یہ اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ مومن کامل کے دل میں اس کی اتنی سخت نفرت ہوتی ہے کہ عافیت اور امن کے حالات میں اگر کسی مسلمان کو یہ کہیے کہ تم شرک کرتے ہو 1 کروڑ روپیہ دیں گے، اگر کسی مومن کامل کو کہیے کہ تم شرک کرو گے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جا کر چڑھا دو، ایک مومن کامل کہے گا میری گردن کٹ جائے، میں آگ میں ڈال دیا جاؤں، یہ مجھے منظور ہے، لیکن شرک کرنا مجھے منظور نہیں۔ اور اگر فتنے کا زمانہ ہو تو بھی اللہ رب العالمین اپنے مومن کامل بندوں کو فتنوں کے زمانے میں بھی شرک اکبر سے بچاتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قول حق کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے۔ قول حق یعنی توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے۔ بلا اور فتنے کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ مومن کو محفوظ رکھتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ اور آخرت میں یہی کلمہ توحید آخرت میں بھی آپ کے لیے ذریعہ ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، موت کے وقت بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ قول ثابت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کیونکہ فطری طور پر شرک سے اللہ نے انسان کے دل میں نفرت ڈالی۔ جو کج فطرت ہوتا ہے، جس کی فطرت الٹ چکی ہوتی ہے، وہی شرک اکبر کرتا ہے۔ اسی آپ کو شرک اکبر کا خوف نہیں گزرا، لیکن آپ نے یہ پیشن گوئی کیا کہ میری امت کی ایک بڑی جماعت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بتوں کی پرستش کرے گی، اور آج لاکھوں کروڑوں انسان آپ کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز مل جائیں گے۔ لیکن جو اچھے لوگ ہیں، جو مومن موحد کہلاتے ہیں اور ہیں ماشاءاللہ، ان کے اندر بھی شرک اصغر پایا جاتا ہے اکثر کے نزدیک، الا من رحم اللہ۔ تو اس لیے صحابہ کرام پر شرک اصغر کا خوف گزرا، اکبر کا نہیں گزرا۔ اور جب ایمان اور علم کے کمال کے باوجود، کمال علم اور کمال ایمان کے باوجود صحابہ کرام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ شرک اصغر کا ہو سکتا ہے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو اپنی نیتوں کا جائزہ لو، نیتوں کو خالص کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو، تو ہم کو، آپ کو اور غیر صحابہ کو، صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کو تو اپنے اوپر شرک اصغر کے ساتھ ساتھ شرک اکبر کا بھی خوف کرنا چاہیے کہ کہیں اسے شرک اکبر نہ ہو جائے۔ جب صحابہ کے اوپر شرک اصغر کا خوف ہے تو ہم تو بدر جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں درجہ ان سے فضیلت میں، علم میں، ایمان میں کمزور ہے، نیچے۔ تو ہم کو تو اپنے اوپر شرک اکبر کا خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہم سے بڑا شرک تو نہیں ہو رہا ہے، ہم دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ بہت اہم چیز تھی جس کا آپ نے ذکر فرمایا، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت اور محبت کا اندازہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی شفقت اور کتنی محبت تھی کہ آپ نے ان کو ہر خیر کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، اور ہر شر سے بچنے کی آپ نے سخت الفاظ میں ان کی تنبیہ فرمائی۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو خیر خواہ بنایا تھا اپنی امتوں کا، کہ جو بھلائی وہ جانتے ہیں اپنی امتوں سے شیئر کریں، اپنی امتوں کی رہنمائی کریں بھلائیوں کی طرف، اور ہر برائی سے اپنی امت کو بچنے کی تلقین کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی تو انتہا درجے تک مکمل فرمائی۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صاحب نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان يدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وان یحذرہم من شر ما یعلمہ لہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ سمجھایا اور ہر نبی پر یہ حق رکھا کہ وہ ہر بھلائی کو جو وہ جانتا ہے اپنی امت کو بتائے، اور ہر برائی جس کو وہ جانتا ہے اپنی امت کو ڈرنے کی اس برائی سے تلقین کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ خیر خواہی امت کو شرک سے اور شرک کے اقسام سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی تھی۔ ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو شرک اصغر اور اکبر سے بچائیں، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ شرک کی جملہ قسموں سے ہمیں بچا کر رکھے۔ دوسری حدیث جو اس باب میں باب الخوف من الشرک میں صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، وہ صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار، صحیح بخاری کی روایت۔ ابن مسعود جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا، ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ ند پکارتا تھا، اللہ کے ساتھ ند پکارتا تھا، دخل النار، تو وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ند کا کیا معنی ہے؟ جس کی جمع انداد آتی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے لیے انداد نہ بناؤ، یہ انداد ند کی جمع ہے۔ کہتے ہیں فلان ند فلانی، فلاں فلاں کا ند ہے، یعنی مثلہ و شبہ، فلاں فلاں کے مثل ہے، فلاں فلاں کے مشابہ۔ انشاءاللہ گفتگو ایک مختصر وقفے کے بعد پھر جاری رہے گی۔ لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار، جو مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کے لیے ند پکارتا تھا وہ جہنمی ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ند کی جمع انداد آتی، اور جب کہتے ہیں کہ فلان ند فلان، فلاں فلاں کا ند ہے لیلۃ المعراج میں ہوا، فلاں فلاں کے مشابہ، گویا اللہ کے لیے ند پکارنے کا مطلب کسی کو اللہ کے مثل گرداننا، اللہ کے مشابہ گرداننا، اللہ کے جیسا سمجھنا۔ اللہ حاجت روا ہے، فلاں بزرگ بھی حاجت روا ہے، اللہ ہماری فریاد سنتا ہے تو فلاں بھی سنتے ہیں، اللہ ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے تو فلاں نبی بھی ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں، اللہ عالم الغیب ہے تو فلاں بھی عالم الغیب ہے، اللہ کے جیسا۔ اگر اس عقیدے اور اس نظریے پہ آپ مڑے اور اس کو پکارتے رہے، اس سے نفع کی امید رکھتے رہے، تکلیفوں کے ازالے کی درخواست کرتے رہے، تو ظاہر ہے کہ آپ مشرک ہوں گے، شرک اکبر کرنے والے ہوں گے، اور شرک اکبر کرنے والا اور شرک اکبر کرتا ہوا مر جانے والا، اسی عقیدے اور نظریے پہ مر جانے والا کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا، وہ دائمی طور پر جہنم میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسا کر تمہاری خوراک مہیا کی، پھلوں سے روزی دی ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کو بچھاون بنایا۔ اس سب کے باوجود کہ یہ کام صرف اللہ نے کیا، کوئی اللہ کا شریک اور پارٹنر نہیں رہا، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے لیے انداد، شرکا، امثال اور نظرا بنا رکھے ہیں، اور اختیارات کو مختلف لوگوں میں، مختلف بزرگوں میں بانٹ رکھا ہے تم نے۔ فلا تجعلوا للہ انداد، کوئی اللہ کے مثل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کا انجام دائمی جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا اگر بغیر توبہ کے آدمی مرتا ہے۔ کوئی ند کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان مجبور ہے، مقہور ہے، اس کی صلاحیت محدود ہے، محتاج ہے، بے نیاز، ساری مخلوق سے بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کوئی کیسے اس کا شریک ہو سکتا ہے، اس کے برابر کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے تم تمام کے تمام اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ایک اکیلا بے نیاز ہے، قابل تعریف۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 91-92 میں فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ کے پاس اولاد نہیں، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنائی کہ تم اس اولاد کو باپ بیٹے کے مشابہ ہوتا ہے، تو اللہ کو اولاد نہیں ہے کہ تم اس کو اللہ کے مشابہ کر دو، اس لیے اللہ نے اولاد کی نفی کی، کیونکہ اولاد اپنے باپ کے مشابہ ہوتی ہے۔ اللہ نے اولاد کی نفی کی، کہا اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا، کوئی دوسرا کریٹر ہوتا، کوئی دوسرا خالق بھی ہوتا، تو ہر خالق، ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر بلند ہونے کی کوشش کرتا۔ تم اللہ رب العالمین کو جن صفتوں سے متصف کرتے ہو، گندی صفتوں سے اولاد ثابت کرتے ہو، اللہ کے لیے شریک، پارٹنر، ہمسر، ند،
شبیہ مثل شمار کرتے ہو اللہ کے لیے، یہ سب کا سب باطل نظریہ ہے، یہ سب باطل اوصاف ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہے۔ وہ عالم الغیب و شہادہ، تم جن صفتوں سے اس کو متصف کرتے ہو اور جو تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تمام طرح کے شرک سے اور تمام طرح کے نقائص سے اللہ رب العالمین منزہ اور مقدس۔ شیخ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ند بنانا دو طرح سے ہے، ایک ند بنانا اکبر طریقہ ہے، ایک اصغر۔ اکبر والے شرک اکبر کی عبادت اس ند کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا دائمی ٹھکانہ تو جہنم، دخل النار۔ اور ایک ند اصغر ہے، یعنی ریاکاری، معمولی درجے کی ریاکاری، نماز پڑھ رہے اللہ کے لیے لیکن اس میں خواہش یہ کہ لمبی نماز پڑھے، اطمینان سے رکوع سجدہ کرے، خوب اچھی عمدہ قرات کرے تاکہ کوئی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے ہماری طرف تو ذرا سا تکلف کر رہے ہیں نماز کے اندر، کوئی دیکھے کہ یہ آدمی بہت مزین کر کے بہت بنا سوار کے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن دل میں یہ بھی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے وہ ہماری تعریف کرے۔ تو اسی طریقے سے نیت بنانا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے، یہ عام طریقے سے لوگ بولتے ہیں، یہ بھی نیت بنانا ہے۔ مسند احمد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں اور دیگر کتب احادیث میں مروی ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، ما شاء اللہ و شئت، اے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، صرف آپ چاہے نہیں کہا اللہ چاہے اور آپ چاہے، یہ اور کا لفظ شراکت کو بتا رہا ہے۔ نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء کو کہہ رہا ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیے۔ نظریہ لوگوں کا یہ ہو گیا ہے بہت لوگوں کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، جو فلاں بزرگ چاہے وہی ہوگا۔ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کا ند بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کے مثل بنا دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہی ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر ند اکبر کا نظریہ ہے آپ کے پاس تو دائمی جہنمی آدمی، اور ند اصغر ہے تو پھر یہ بھی سنگین ہے اور آپ کے ایمان کے لیے بہت بڑا ناقص ہے۔ ایمان واجب جس پر جنت کا داخلہ موقوف ہے وہ ڈیمیج ہے اگر آپ کی زندگی میں شرک ہے اور چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس باب کے اندر آخری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے صاحب کتاب نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت جابر بزرگ صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، اور کثرت سے حدیث کی روایت کرنے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ یہ بھی صحابی، ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام یہ بھی صحابی، جنگ احد میں شہید ہوئے اور ان کے جسم کا مسلح بنایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ اللہ اکبر، دونوں باپ بیٹے کے بڑے مناقب مشہور ہیں۔ حضرت جابر کی بھی اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی کی اور 70 کی دہائی کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، بہت واضح کنسپٹ، جو کوئی اللہ سے ملے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا تو جنت میں جائے، اور جو کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تھا، ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، شرک کرتا ہوا بڑا تو جہنم میں جائے گا۔ شرک نہ کرنے والا جنتی ہے، شرک کرنے والا اور شرک پر مرنے والا جہنمی۔ شرک جیسا کہ آپ جانتے ہیں شرک اکبر کر کے مرا ہے تو دائمی جہنمی، شرک اصغر کر کے مرا ہے یا گناہوں پر اصرار کر کے مرا ہے تو پھر وہ معاملہ اللہ کی مشیت کے تحت۔ لیکن شرک اکبر اصغر سے پاک ہے، کبھی کبھار گناہ کبائر ہو گئے ہیں، اللہ کی مشیت کہتے تھے، جیسا کہ آپ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہمارے درس میں سن چکے۔ تو جس نے اللہ سے ملاقات کی طرح حالے کہ وہ شرک کرتا تھا جہنمی ہوگا، مشرک کا ٹھکانہ جہنم۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، شریک نہیں کرنے کا مطلب اللہ کی توحید پہ تھا، صرف یہ کوئی کہے کہ میں شرک نہیں کرتا مگر توحید بھی نہیں کرتا، عبادت اللہ کے لیے خالص انجام نہیں دیتا، کہتا ہے صرف شرک نہیں کرتا، بات نہیں چلے گی۔ کوئی کہے اچھا میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، شرک بھی نہیں کرتا لیکن رسول کی رسالت کو نہیں مانتا ہوں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ شرک نہیں کرتا ہوا مرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے تقاضے پورا کرتا ہوا مرا، رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کرتا ہوا مرا، یہ مطلب ہوا۔ تو ایمان اور توحید پہ مرے گا جنتی ہوگا، گناہوں پر اصرار کیے بغیر مرا ہوگا جنتی ہوگا، گناہوں پر اصرار کر کے مرا ہوگا، شرک کے علاوہ گناہوں پر اللہ کی مشیت کے تحت چاہے تو بخش دے چاہے تو معاف۔ لیکن اگر شرک کر کے مرا ہے اور شرک اکبر ہے اس کی زندگی میں تو دائمی ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، دخل النار، اور دائمی جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو شرک کرے گا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اپنی جنت اس سے حرام کر دی۔ مشرک پر اللہ کی جنت حرام، اگر شرک اکبر اس کی زندگی میں ہے تو جنت حرام، ومأواہ النار، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہے، مشرکوں کے حق میں کسی کی سفارش نہیں۔
سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا کہ مشرک کے لیے اللہ نے اپنی جنت کو حرام کیا ہے، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ مشرک جہنمی ہے، یہ علی العموم ہے، جو بھی مشرک ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ مشرک کتابی ہو یعنی یہودی اور نصرانی ہو، جو اسلام پانے کے بعد اسلام قبول کیے بغیر مر رہا ہے، شرک پہ مر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر مر رہا ہے، یا غیر کتابی ہو، بت پرست ہو، یا خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہوں، جو مسلمان اپنے کو کہہ رہے ہیں، اسلام سے اپنی نسبت رکھ رہے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں، بڑا شرک کر رہے ہیں، عبادات اللہ کے علاوہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، کچھ اللہ کے لیے بھی دے رہے ہیں، کچھ غیر اللہ کے لیے بھی انجام دے رہے ہیں، یا کوئی اسلام سے اناد اور بغض رکھتا ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، جو کوئی بھی مشرک ہوگا مشرک ناتے، اس میں فرق نہیں کر سکتے ہم کہ بت کا پوجنے والا جہنم میں جائے گا لیکن قبر کا پوجنے والا جنتی ہوگا، نہیں، جو بھی اللہ کے علاوہ کو پوجے گا، پرستش کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو، آسمانی سابقہ آسمانی دھرم کا ماننے والا ہو جو کینسل ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، یا بت پرست ہو، یا کسی بھی ملت کا ماننے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، اللہ اکبر، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ مشرک تھا، شرک کرتا ہوا بڑا، تو وہ جہنم میں ہوگا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کیا ہے، چاہے وہ انادن کفر کرے، چاہے وہ اسلام کی طرف آتے ہوئے کفر کرے، اور کفر کو محبت، عبادت کو تعظیم، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کو تعظیم، محبت، عقیدت کا نام دے رہا ہے۔ کیسی بھی کوئی شکل ہوگی، اگر وہ شرک اکبر ہے کسی کی بھی زندگی میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اسلام سے نسبت رکھتا ہو کہ اسلام سے خارج ہو، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کہ شرک نہ کرنے والے کے لیے کتنی بڑی فضیلت، اور شرک کرنے والے کے لیے کتنا بڑا سنگین اور بھیانک انجام۔ اللہ رب العالمین شرک کے انجام سے ہمیں اور آپ کو باخبر ہونے اور شرک سے بچنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء